الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة البقرہ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبر کے حوالے سے گزشتہ 2 نشستوں سے گفتگو ہماری چل رہی ہے، اور ہم نے اس حوالے سے قرآن حکیم میں جو ہدایات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری انقلابی جدوجہد کے دوران جس مرحلے پر صبر کے حوالے سے اللہ کی طرف سے جو مختلف ہدایات آئیں ان کو سمجھا، اور صحابہ کرام کو اس حوالے سے جو ہدایات ہیں ان کا تذکرہ ہماری آخری نشست میں چل رہا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بھی بتایا گیا اہل ایمان کو کہ اب جو مرحلہ درپیش ہے جس میں باطل کے خلاف پنجہ آزمائی اور جس میں جان کا بھی جو ہے وہ خطرہ ہے، مال کا بھی خطرہ ہے، تو اس کے لیے پیشگی طور پر خبردار کیا گیا۔ فرمایا کہ اس حوالے سے تمہارا سب سے بڑا ہتھیار اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہے صبر، کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاح، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیات جاودانی عطا ہوتی ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم اس حیات جاودانی کی حقیقت کو اس محدود سی دنیا کے اندر نہیں سمجھ سکتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے، تمہارا امتحان لیں گے کسی قدر خوف کے ذریعے سے، والجوع، اور بھوک کے ذریعے سے، ونقص من الاموال، اور نقصان کچھ مالوں میں سے نقصان، والانفس، اور جانوں میں سے، والثمرات، اور پھلوں کے، وبشر الصابرین، تو خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ڈٹے رہیں، جو جمے رہیں، جو ان سارے امتحانوں کے باوجود، ان ساری آزمائشوں کے باوجود صبر کا اور ثابت قدمی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کبھی بھی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی ناگوار کیفیت وارد ہوتی ہے، قالو، تو وہ پکار اٹھتے ہیں، انا للہ، ہم بے شک ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہ دنیا عارضی ہمارا جائے قیام ہے، یہ ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ کے پاس ہی ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جو اس دنیا کو ایک عارضی ٹھکانہ سمجھیں، جو اس کو ایک دارالامتحان سمجھیں، اور جو ان سارے امتحانوں میں ثابت قدمی کا اور صبر کا مظاہرہ کریں، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں، ورحمہ، اور رحمتیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور صرف یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت پر کاربند رہنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد اس سے آگے، یہ تو گویا کہ پیشگی طور پر ابھی مرحلہ قتال کے آغاز سے پہلے کی ہدایات تھی۔ جب باقاعدہ قتال کا مرحلہ شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، سورہ انفال کی آیت نمبر 45 اور 46 میں، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو کسی گروہ، کسی جماعت کے ساتھ، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت اختیار کیے رکھو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ولا تنازعوا، اور آپس میں اختلاف اور جھگڑے کا شکار نہ ہونا، فتفشلوا، ورنہ ایسا کرو گے فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا، بس ثابت قدم رہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر بھی جو ہے بڑی واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت اختیار کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا تَنَازَعُوا، نظم میں کسی ڈھیلے پن کا مظاہرہ نہیں کرنا، کسی تنازع، کسی اختلاف اور کسی تفرقے کا شکار نہیں ہونا، ورنہ فتفشلوا، اس صورت میں جب تمہارا ڈسپلن اور نظم گڑبڑ ہوگا تو تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کے دل سے تمہارا رعب جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ تو اس لحاظ سے وَاصْبِرُوا، ان سارے مراحل پر نظم کے اعتبار سے، جان پر کھیلنے کے اعتبار سے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، ڈٹے رہو، جمے رہو، اور سب سے بڑی تسلی کی بات یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کسی سے ڈرنے کی، کسی سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت کے لیے لازمی شرط کے طور پر جو ہے قرار دیا گیا کہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ثابت قدمی کا، ڈٹے رہنے کا، جمے رہنے کا مظاہرہ کرنا۔ اس سے آگے اب جو بات اور مزید صبر کے حوالے سے بڑھ رہی ہے کہ صرف صبر ہی نہیں بلکہ مصابرت درکار ہے۔ یہ تلقین سورہ آل عمران کی آخری آیت نمبر 200 ان الفاظ میں آئی ہے جو کہ بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے اہل ایمان صبر کرو، وصابروا، اور صبر کے مقابلے پر صبر کو شکست دو، ورابطوا، اور مربوط رہو، جڑے رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیاب ہو سکو۔ اس آیت میں پہلا حکم تو صبر کے حوالے سے مسلمانوں کو گویا کہ یہ دیا گیا کہ خود جو ہے اصبروا، صبر کرو، اور دوسرا حکم دیا گیا صابروا، یہ باب مفاعلہ میں ہے، صبر میں کفر کا مقابلہ کرو، اس لیے کہ کفار بھی جو ہیں وہ بھی صبر کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے اس اعتبار سے باب مفاعلہ میں یہ مصابرت ہے، اب صبر سے آگے بڑھ کر، جیسے جہاد سے مجاہدہ ہے، جہاد یک طرفہ عمل اور مجاہدہ جو ہے دو طرفہ جو ہے جد و جہد ہے، اسی طریقے سے اب یہ صبر جو ہے یک طرفہ عمل ہے، لیکن مصابرت میں مخالف فریق کے ساتھ کشاکش، اور اس میں اس کو صبر میں شکست دینا۔ ایک بندہ مومن جس ماحول میں ایمان اور عمل کی منزلیں طے کرتا ہے وہاں پر بھی کوئی ویکیوم اور خلا نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اس معاشرے کے اندر جو ہے بہت سارے باطل نظریات، اگر وہ ایک حق کے نظریے پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے حوالے سے دنیا میں باطل نظریات بھی اپنے نمو کے لیے، اپنے جو ہے غلبے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، اور یہ تو کشاکش جاری رہی ہے ازل سے لے کر امروز تک۔ اس لیے اس آیت میں صبر کے ساتھ مصابرت کا تذکرہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ اہل کفر اپنے نظریات کے دفاع کرنے میں صبر کر رہے ہیں، ان نظریات کی خاطر جان و مال کی قربانیاں دے رہے ہیں، تو اہل ایمان تمہیں تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ان سے بڑھ کر صبر کرنا ہے، اور جان و مال نچھاور کرنے میں ان سے بازی لے جانی ہے۔ جب تک تم انہیں اس صبر کے مقابلے میں نیچا نہیں دکھاؤ گے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہ صبر سے آگے بڑھ کر مصابرت کا معاملہ ہے۔ اگر تم نے یہ طرز عمل اختیار کیا تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی، کہ لعلکم تفلحون کا معاملہ صرف اس صورت میں ممکن ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ دین کے مخالفوں کے ساتھ تصادم، کشاکش اور ٹکراؤ میں اہل دین، اہل حق، اہل ایمان کا صبر ان مخالفین کے صبر پر سبقت لے جائے، ان کا ایثار اور قربانی جو ہے وہ مخالفین سے بڑھ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو ہر ایثار اور ہر قربانی پر اللہ کے ہاں اجر ملے گا، جبکہ کفار کو ایسی کوئی امید نہیں ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 104 میں ارشاد فرمایا گیا کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کفار کی قوم کا تعاقب کرنے میں، ان کا پیچھا کرنے میں ہرگز جو ہے وہ کسی سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو انہیں بھی تو، کفار کو بھی اس طرح سے تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ وترجون من اللہ ما لا یرجون،
اور تم تو اللہ سے اس بات کے امیدوار ہو جس کے کوئی امید نہیں رکھتے ہیں۔ تمہیں تو اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اور اللہ کی طرف سے حیاتن طیبہ پاکیزہ زندگی کی بشارتیں ہیں، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں ہیں، جبکہ ان کے لیے تو نہ دنیا کے اندر اور نہ آخرت کے اندر اللہ کی طرف سے تائید اور نصرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے تمہیں ان کے مقابلے میں زیادہ بڑھ کر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ تو یہاں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ تقاضا صرف صبر کا ہی نہیں ہے، بلکہ جہاں پر جو ہے صبر کا مقابلہ صبر کے ساتھ ہو رہا ہے، مصابرت، اور اس میں بھی اپنے دین کے دشمنوں پر صبر میں بازی لے جانا، اس کا تقاضا ہے۔ اس حوالے سے ہم صبر کی متعلق کچھ اور باتیں انشاءاللہ وقفے کے بعد سمجھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے ہم صبر اور مصابرت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ صبر سے صرف صبر ہی درکار نہیں ہے، بلکہ صبر کے مقابلے میں دشمنوں سے بڑھ کر صبر کرنا ہے، اور انہیں صبر کے اس مقابلے میں شکست دینی ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اعلیٰ ترین اعزاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم فرمایا گیا سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 کے اندر کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے ان میں سے امام بنائے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان میں سے امام بنائے، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے۔ اور انہیں یہ منصب امامت کیوں ملا؟ لما صبروا، بسبب اس جو ہے صبر کے جو انہوں نے کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتے تھے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز، یعنی اسے منصب امامت پر ایسے لوگوں کو سرفراز کرنے کی بشارت دی ہے۔ منصب امامت جس خوش نصیب کو اس پر فائز کیا جائے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کا فہم اور علم عطا کیا جاتا ہے، اور ایسے صاحب علم بندوں کی فضیلت قرآن حکیم میں اس طرح سے بیان ہوئی کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی بخاری شریف کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرمائے کہ اس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرمائے، یفقہہ فی الدین، تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے اس ایسے صاحب علم کی طرف رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ ایسے شخص کے ذریعے سے جتنے لوگ ہدایت پاتے ہیں ان سب کی نیکیوں کا اجر انہیں تو ملتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی ملتا ہے جس کے ذریعے سے ان کو یہ ہدایت نصیب ہوئی۔ تو اس اعتبار سے وہ لوگ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر زندگی میں انسان کو اپنی نیکیوں کو کئی گنا بڑھانے چڑھانے کے لیے ایک بہت ہی نادر موقع یہ فراہم فرمایا کہ اگر ایسے جن کو اللہ تعالیٰ اس منصب پر سرفراز فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، تو جتنے لوگ بھی ان کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں، جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے اور ان کے ذریعے جو خیر کا عمل جو آگے بڑھتا رہے گا، تو وہ جو شخص جو ان کے لیے ذریعہ ہدایت بنا تھا اس کے نامہ اعمال میں بھی وہ نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی، اور اس طریقے سے یہ ایک مسلسل خزانہ ان کے نامہ اعمال میں جمع ہو رہا ہے۔ اور پھر ایسے شخص کی خوش نصیبی کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لب میں لگائیے جس کی روایت ترمذی شریف میں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، واہل السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کے رہنے والے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آسمانوں پر فرشتے ہیں اور مخلوقات ہیں، زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں، یہاں تک کہ مچھلیاں جو پانی میں ہیں، لا یصلون علی معلم الناس، تو یہ سب کے سب دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے ہیں، ان کے لیے یہ دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں۔
تو آپ اندازہ کریں کتنے ایسا جو خیر کی تعلیم خود حاصل کر کے دوسروں کو خیر کی طرف راغب کرنے والا ہو، اسی پر ہی ڈٹا رہے، جمع رہے، کتنی بڑی بشارت ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمین میں آباد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب، یہاں تک کہ بلوں میں چیونٹیاں اور حتیٰ کہ مچھلیاں بھی لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو منصب امامت پر سرفراز ہونے کی سعادت ان لوگوں کو ملتی ہے، اس کے لیے اس آیت میں دو اس کی وجوہات بتائی گئی۔ ایک یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اس آیت میں صبر سے مراد ہے صبر عن الدنیا، اس لیے کہ صبر جو ہے یہ انسان کو مختلف مرحلوں پر کرنا پڑتا ہے۔ صبر علی المصیبہ بھی ہے، مصیبت، پریشانی اور تکلیف پر صبر ہی ہے۔ صبر عن الدنیا، دنیا اور اس کی لذتیں جو ہیں اس پر بھی صبر ہے۔ صبر علی المعصیہ، معصیت کے اندر، گناہ کے اندر ایک بڑی کشش ہے، اس پر بھی صبر کرنا ہے۔ اور اس اعتبار سے ان کا صبر عن الدنیا ہے کہ ایک باصلاحیت آدمی، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ اگر وہ دنیا کے اعتبار سے کسی پروفیشن یا کیریئر میں جاتا، کسی پیشے کو اختیار کرتا، تو اس میں بھی وہ بڑی اعلیٰ مقام اور مراتب حاصل کر سکتا تھا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ان لذات دنیوی، اگر یہ دنیا کے عارضی فائدے، ان کو جو ہے وہ قربان کر کے اس نے اختیاری طور پر فقر اختیار کیا، ایک مشن کے تحت دین کی خدمت کے جذبے میں لگ گیا اور اصحاب صفہ کی سنت جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے لگ گیا، تو اس قناعت کا اور فقر کا اجر اللہ یہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے شخص کو دنیا میں امامت کے منصب پر سرفراز فرما دیتے ہیں۔ اور یہ مقام اسی کو ملتا ہے جس کے نزدیک دنیا کی آسائشوں کی قدر و قیمت مچھر کے پر سے بھی کم ہوتی ہے۔ اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ کے، اس کے جو ہے ہم جماعت، اس کے ہم پیشہ لوگ جو ہے وہ بہت آگے نکل گئے، اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، لیکن آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، دائمی ہے۔ یہ یقین اس کی بات میں اثر پیدا کرتا ہے، اس کا خلوص اور اخلاص لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور دوسری جس سعادت کی وجہ بتائی گئی ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کی آیات پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اللہ کی آیات پر یقین سے مراد یہ ہے کہ وہ خدمت قرآنی کو اعلیٰ ترین کیریئر اور اپنے لیے سب سے عظیم سرمایہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنے کلام میں اس قرآن مجید کی عظمت اس طرح سے بیان کی گئی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوا ہے، فبذالک فلیفرحوا، بس انہیں چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، اس پر جو ہے فخر کریں اور اترائیں، هو خیر مما یجمعون، اور یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں کن چیزوں کو جمع کرنے میں لگا رہے ہیں؟ کار، کوٹھی، بنگلہ، بینک بیلنس، دنیا میں اپنی حیثیت، پوزیشن، مرتبہ، ان چیزوں کے لیے ساری محنت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی لوگ جمع کر رہے ہیں ان سب سے بہتر اللہ کا یہ کلام ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو کہ اس قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے میں اپنی زندگیاں لگا دیں، فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اس اعتبار سے گویا کہ ایک تقاضا یہ ہے کہ دنیاوی انسان مفادات اور دنیاوی جو ہے وہ کیریئرز، ان کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق اگر سب سے بہترین کیریئر اور سب سے بہترین پروفیشر اختیار کرتا ہے تعلیم و تعلم قرآن، قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا، اسی کو آگے پہنچانا، اسی میں جو پیغام ہے اس پر خود عمل کرتے ہوئے اس کو دوسروں تک جو ہے عمل کے لیے دعوت، اور اس میں جو اللہ نے جو ابدی ہمیں ہدایت دی ہے، جو زندگی کے ہر مرحلے جو رہنمائی عطا فرمائی ہے، اور جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے اس دنیا میں جس طرح سے نظام چلنا چاہیے اس کے لیے رہنما اصول فراہم، تو ان اصولوں پر مبنی ایک نظام حیات استوار کرنے کے لیے جو لوگ اپنی زندگیاں لگائیں، جو اپنا تن من دھن لگائیں، اور جو اس کو اپنا سب سے بڑی دولت سمجھ کر اس کے اندر اپنی توانائیاں اور صلاحیتیں صرف کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے یقیناً جو ہے یہ بات
پھر جو ہے ان کے لیے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور جو اللہ کی آیات پر یقین رکھنے والے تھے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کا بھی مصداق بننے والے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو جس نے اس کو سب سے بڑا کیریئر سمجھ کر دنیا کے عارضی پروفیشن اور کیریئر ان کی قربانی دی اور خدمت قرآنی کو اپنا مشن بنا لیا، وہ اس خدمت کے کوئی اپنے لیے سب سے بڑی دولت سمجھتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں الحمدللہ آپ کے سامنے صبر کے حوالے سے کہ صبر جس کے لفظی معنی ہیں ڈٹے رہنا، جمے رہنا، ہر جو ہے وہ مخالفت، ہر تشدد، ہر طنز و استہزاء کے مقابلے میں جس چیز کو حق سمجھ کر قبول کیا ہے اس سے کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں ہٹنا، نہ انسان کو کوئی خوف اور نہ کوئی لالچ اسے حق کے راستے سے ہٹا نہ سکے۔ یہ صبر کا مفہوم ہم نے سمجھا۔ 3 نشستوں کے اندر ہم نے اس صبر کے حوالے سے جو قرآن مجید میں تفصیلی رہنمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے دوران آئی، جو صحابہ کرام کے لیے آئی، جو ایک فرد کو اپنی ذاتی زندگی میں نیک اعمال پر کاربند رہنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اور جو اس سے آگے بڑھ کر تواسی بالحق، حق کے غلبے کے لیے جن مراحل پر جو ہے جس طریقے سے وہی جو ہے وہ مائل سٹونز، وہی سنگھائے میل جو کہ جن راہوں پر متعین کر دیے گئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ذریعے سے قرآن مجید میں جو تفصیلی رہنمائی آئی ہے، الحمدللہ ان نشستوں میں، ان 3 نشستوں میں ہم نے اس کا مطالعہ مکمل کیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا، اپنے افعال کا، اپنے جو 24 گھنٹے کے معمولات ہیں ان کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ اپنی ذاتی زندگی میں ہم کتنا صبر پر آزما ہیں، کتنا کاربند ہیں، کتنا ہمارے معمولات ایک ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، حق کے لیے قائم رہتے ہوئے کسی لالچ، کسی خوف اور کسی بھی طنز و استہزاء کی وجہ سے ہمیں حق کے راستے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، بلکہ صبر پر کاربند رہنا ہے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش، محنت اور جد و جہد، یہ ایک صبر مسلسل کے متقاضی ہے۔ صبر اور مصابرت کے یہ جو تقاضے ہمارے سامنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔